السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سوتا حسن۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ ویسے تو اس کی سلطنت میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر پھر بھی یہ دونوں بہت ہی اداس رہتے تھے، کیونکہ ان کو ایک ہی غم تھا۔ وہ غم یہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی کوئی اولاد ہو جو ان کے بعد اس ملک پر حکومت کر سکے، مگر اب تک ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز ایک دوسرے سے کہتے، اے کاش ہماری بھی کوئی اولاد ہوتی، اور پھر یوں ہوا کہ آخر ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کے محل میں ایک چاند سی بچی پیدا ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش ہوئے۔ ملک میں اسی خوشی میں جشن منایا گیا۔ ہر کوئی بچی کو دیکھتا اور کہتا کہ واقعی شہزادی کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اسے اس بات پر فخر ہو رہا تھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی کا باپ ہے۔ اسی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے تمام دوستوں کو دعوت دی اور دوسرے ملکوں کے بادشاہوں، ملکاؤں، شہزادوں اور شہزادیوں کو بھی دعوت دی۔ بادشاہ کے ملک میں 13 پریاں رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک پری بہت ہی بوڑھی تھی اور اسے کئی سالوں سے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے ان میں سے 12 پریوں کو دعوت دی تاکہ وہ جشن میں آئیں، اور 12 پریوں کے لیے بادشاہ نے 12 سونے کی پلیٹیں تیار کروائیں تاکہ پریوں کو نہایت شان سے کھانا پیش کیا جائے۔ 13ویں پری کو بادشاہ نے دعوت ہی نہیں دی۔ وہ کئی سالوں سے کسی کو نظر نہیں آئی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے شہزادی کو تحفے دینے شروع کیے تو پریاں بھی آگے بڑھیں تاکہ وہ اپنے جادوئی تحفے شہزادی کو دے سکے۔ پہلی پری نے کہا، تمہارا خوبصورت حسن سدا بہار ہو۔ دوسری پری نے کہا، تم ہمیشہ اچھے اور پاکیزہ خیال سوچو۔ تیسری پری بولی، تم بہت مہربان اور محبت کرنے والی رہو۔ چوتھی پری بولی، تم پریوں کی طرح ناچو اور ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو۔ پانچویں پری بولی، تم بلبل کی طرح گاؤ اور تمہاری آواز میں بہت ہی مٹھاس ہو۔ چھٹی پری نے کہا، تم بہت عقل مند ہو اور ہر مسئلے کو فوراً حل کر لو۔ ساتویں پری نے کہا، تم بہت ہنر والی ہو۔ آٹھویں پری بولی، غم تمہارے پاس نہ آئے۔ نویں پری بولی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، تمہارے خزانے بھرے رہیں۔ 10ویں پری نے کہا، تمہارے بال لمبے اور خوبصورت ہوں۔ 11ویں پری بولی، تمہارا نیک نصیب ہو۔ جیسے ہی 11ویں پری دعا دے کر پلٹی، اسی وقت 13ویں پری اچانک موجود ہوئی اور بہت ہی غصے سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ بادشاہ نے اسے دعوت میں نہیں بلایا تھا۔ اسی حسد پری نے شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بہت چلا کر اونچی آواز میں کہا، جب بادشاہ کی شہزادی 15 سال کی ہو جائے گی تو اسے چرخے کا کانٹا چبھ جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ یہ کہتے ہی کوئی اور لفظ کہے بغیر وہ غائب ہو گئی۔ تمام مہمان اور دوسرے لوگ ہکا بکا اور حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے۔ ملکہ رونے لگی اور بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملکہ کو کس طرح چپ کروائے۔ تب 12ویں پری آگے بڑھی۔ اس نے اب تک شہزادی کو تحفہ نہیں دیا تھا۔ 12ویں پری نے کہا، ملکہ روئیے مت، جو کچھ مدد کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ میں مکار پری کی بد دعا کو ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کو نرم کر سکتی ہوں۔ پھر 12ویں پری نے کہا، شہزادی چرخے کے کانٹے سے خود کو زخمی کرے گی، مگر وہ مرے گی نہیں۔ وہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی محل کے تمام جاندار بھی سو جائیں گے۔ بادشاہ نے پری کا اس مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی سے وہ اپنی شہزادی کے 100 سال تک سوئے رہنے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام چرخے جلا دیے جائیں۔ اس کے محافظوں نے ملک کے کونے کونے میں بادشاہ کا حکم پہنچا دیا۔ وقت گزرنے لگ گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ننھی شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ پریوں نے جتنے بھی تحفے اسے دیے، وہ تمام خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ اس کا چہرہ خوبصورت تھا اور اس کے خیالات بھی خوبصورت تھے۔ وہ پریوں کی طرح ناچتی اور بلبل کی طرح گاتی تھی۔
وہ خوش رہنے والی اور خوش رکھنے والی تھی. جو کوئی بھی اس کے ساتھ خوش رہتا وہ مہربان اور پیار کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی اسے جانتا اس سے محبت کرتا. بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اب یہ ہوا کہ جس دن شہزادی 15 سال کی ہوئی، اس دن اتفاق سے بادشاہ اور ملکہ محل میں موجود نہ تھے. شہزادی اپنے آپ کو بہلانے کے لیے تمام محل میں ادھر ادھر گھومنے لگی. اس نے درجنوں کمروں کے دروازے کھول ڈالے، جن کمروں کو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آخر وہ ایک پرانے مینار کے سامنے کھڑی تھی. مینار کی سیڑھیاں تنگ اور ہوادار تھی. اس نے اوپر چڑھنا شروع کیا اور آخری سیڑھی پر پہنچ گئی. سامنے ہی چھوٹا سا دروازہ تھا. اس نے زنگ لگی ہوئی چابی کو تالے میں گھمایا اور دروازہ کھل گیا. آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی. شہزادی نے بڑھیا سے کہا، اچھی بیگم سلام، آپ کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میری بچی میں چرخہ کاٹ رہی ہوں. شہزادی چلائی، اوہ حیرت ناک، مہربانی کر کے مجھے بھی چرخہ چلانے دے تاکہ میں بھی کوشش کروں. بڑھیا نے شہزادی کو چرخہ پکڑا دیا. جیسے ہی شہزادی چرخے کو چھوا، اسی وقت مکار پری کی بددعا سچ ہو گئی. چرخے کا کانٹا شہزادی کی انگلی میں لگا اور شہزادی زخمی ہو گئی. اس وقت شہزادی بستر پر گری اور گہری نیند سو گئی. جانتے ہو بچوں، چرخے پر کون سی بوڑھی عورت بیٹھی تھی؟ وہی مکار پری جس نے شہزادی کو بددعا دی تھی، اور یہ کام بھی اسی نے کیا تھا. بادشاہ اور ملکہ جو شہزادی کی سالگرہ کی تیاری کے سلسلے میں گئے تھے، اسی وقت واپس آئے تو بڑے ہال میں کمرے میں آتے ہی سو گئے. نواب اور بیگمات جو ان کے ساتھ تھے ان کے قریب ہی سو گئے. استبل کے گھوڑے، صحن کے کتے، چھت کے کبوتر، محل کی دیواروں پر مکھیاں، باورچی خانے میں آگ بجھ گئی. ملازم لڑکے کام کرتے کرتے سو گئے. باورچی خانے میں کام کرنے والا لڑکا اپنا کان کھجاتا ہوا سو گیا. محل کے محافظوں کی جگہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے حالت میں سو گئے. تمام محل میں خاموشی چھا گئی. کوئی جاندار حرکت نہیں کر رہا تھا. ہوا بھی ٹھہر گئی اور محل کے باغ کے درختوں کے پتے ساکت ہو گئے. محل اور باغ کے چاروں طرف کانٹوں کی باڑ آ گئی. ہر سال باڑ اونچی سے اونچی اور گھنی سے گھنی ہوتی گئی. آخر باڑ اتنی اونچی ہو گئی کہ محل اس میں چھپ گیا. صرف اونچے مینار کا اوپر کا حصہ جس پر جھنڈا لہرایا کرتا تھا، وہ مہنار اور جھنڈا نظر آتے تھے. سوتی شہزادی کی کہانی ہر طرف پھیل گئی تھی. ملک میں اور ملک سے باہر کے لوگ اسے سوتا حسن کے نام سے جانتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے شہزادے آئے اور انہوں نے شہزادی کے حسن کے بارے میں سنا اور سفر کرتے محل کی طرف آئے. انہیں امید تھی کہ وہ شہزادی کو جگا لیں گے، لیکن کانٹوں کی گھنی بھاڑ سے گزر کر کوئی شہزادہ آگے نہ بڑھ سکا. کانٹوں نے ان کا راستہ روک لیا اور جس نے بھی باڑ سے گزرنے کی کوشش کی، اس کے چہرے اور ہاتھ زخمی ہوئے اور وہ لہو لہان ہو کر اپنے ارادے سے باز رہا. بہت سالوں کے بعد ایک شہزادہ سوتے حسن کے ملک میں آیا. ایک بوڑھے آدمی نے شہزادے کو وہ کہانی سنائی جو اس نے اپنے دادا سے سنی تھی. وہ ایک محل کی کہانی تھی جو گھنی کانٹوں بڑی باڑ میں چھپا ہوا تھا. محل میں ایک خوبصورت شہزادی جو سوتا حسن کے نام سے مشہور تھی سو رہی تھی. اس کے ماں باپ اور محل کے تمام لوگ گہری نیند سو رہے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام 100 سال تک سوتے رہیں گے. جب شہزادے نے بوڑھے آدمی سے محل کی کہانی سنی تو اس نے کہا، میں اس خوبصورت شہزادی کو ضرور دیکھوں گا اور اسے جگانے کی کوشش کروں گا. بوڑھا آدمی چلایا، اوہ لیکن انتظار کریں، آپ خطروں کے بارے میں نہیں جانتے. میرے دادا جان نے بتایا تھا کہ گزرے سالوں میں بہت سے نوجوان شہزادے آئے. انہوں نے باڑ ہٹانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا. ہر ایک ظالم کانٹوں سے بری طرح زخمی ہو کر گیا. شہزادے نے جواب دیا، میں ڈرنے والا نہیں بابا، میں تو اس شہزادی کو دیکھنے کی کوشش ضرور کروں گا.
پھر شہزادہ باڑ والے محل کی طرف بڑھا اور یہی وہ دن تھا جب 100 سال مکمل ہو گئے اور مکار پری کی بددعا کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے کانٹوں کی باڑ کو ہٹانا شروع کیا تو ہر کانٹا خوبصورت گلاب کا پھول بن گیا۔ باڑ میں خود بخود راستہ بننے لگا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا گلابوں کی باڑ اس کے پیچھے راستہ بند کرتی گئی۔ اس راستے پر حیران ہو کر شہزادہ بڑھتا گیا۔ آخر وہ محل کے صحن میں داخل ہو گیا جہاں کتے گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے محل کی چھت کی طرف دیکھا تو وہاں کبوتر سو رہے تھے۔ کبوتروں نے اپنے سر پروں میں چھپا رکھے تھے۔ شہزادہ استبل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ تمام گھوڑے کھڑے کھڑے سو رہے ہیں۔ تمام محل میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور کوئی آواز نہیں دیتی تھی۔ اب شہزادہ باورچی خانے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ دیواروں پر مکھیاں سوئی ہوئی ہیں، آگ بجھی ہوئی ہے اور گوشت آدھا پکا ہے۔ باورچی کھڑے کھڑے سو رہے ہیں اور اس کا ہاتھ لڑکے کو مارنے کے لیے اٹھا ہوا ہے۔ لڑکا اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا مگر سویا ہوا ہے۔ ملازم لڑکی بیٹھی سو رہی ہے۔ اس کی گود میں مرغی ہے جس کا پر اتار کر وہ پکانا چاہتی تھی۔ وہ اسی طرح ساکت ہے۔ شہزادہ خاموش محل میں آگے بڑھتا گیا۔ آخر وہ بڑے ہال کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں بادشاہ اور ملکہ اپنے تخت پر سو رہے تھے اور ان کے ارد گرد نواب اور بیگمات سوئے ہوئے تھے۔ اس قدر خاموشی تھی کہ شہزادہ اپنے پیروں کی چاپ سن رہا تھا۔ وہ محل میں ہر طرف پھرتا رہا، ہر کمرہ دیکھ آیا لیکن اس نے کہیں بھی سوتا حسن نہیں پایا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک اونچا مینار دیکھنے سے رہ گیا ہے۔ اس نے مینار کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بستر پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سو رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ اس نے اتنی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادہ اس کے چہرے سے اپنی نظر نہ ہٹا سکا۔ کافی دیر تک وہ حیران ہو کر دیکھتا رہا، تب وہ جھکا اور اس نے شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسی لمحے سوتا حسن نے اپنی آنکھیں کھول دی اور شہزادے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہزادے نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور شہزادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تمام راستوں سے گزرتے بڑے ہال کے کمرے تک پہنچ گئے۔ اسی لمحہ بادشاہ اور ملکہ بھی نیند سے جاگ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ ان کی شہزادی جاگی ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے شہزادے کا استقبال کیا جس نے اس کا جادو توڑا تھا۔ اب نواب اور بیگمات بھی جاگ گئے تھے اور محل کے ہر جاندار جاگ گئے اور 100 سال کے بعد دوبارہ محل میں رونقیں اور حرکت شروع ہو گئی۔ باورچی خانے میں آگ جل گئی، گوشت پکنے لگ گیا، مرغی پکنے لگ گئی، باورچی لڑکے پیچھے بھاگے، صحن میں کتے جاگ اٹھے، استبل میں گھوڑے جاگ گئے اور حرکت کر رہے تھے۔ 100 سال کے بعد محل میں زندگی جاگ اٹھی تھی۔ محل کو گھیرنے والی کانٹوں کی باڑ غائب ہو چکی تھی۔ ہر ایک حیران اور خوش تھا۔ محل میں شادی کا جشن شروع ہوا۔ خوبصورت شہزادے اور حسین شہزادی کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔